اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ اور 41 نمبر آیت کریمہ سے آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے قبل کی آیات میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان چیزوں کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلاتے ہیں جو چیزیں ان کے علم میں نہیں آئیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی وہ حقیقت ہی پہ مبنی نہیں، اور چونکہ نبوت، معجزات، قیامت میں لوگوں کا دوبارہ اٹھنا، پیدا ہونا، یہ سب چیزیں عقل سے ایک طرح سے ماورا ہیں، اس لیے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے آپ دیکھیے 40 نمبر آیت میں تو ان کافروں کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا تو منہم من یؤمن بہ، کچھ ایسے ہیں جو کافر آگے چل کر کے ایمان لے آئیں گے، اور پھر فرمایا منہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب بات اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ نے ساری چیزیں انہیں بتا دیں تو آخری اور انقطاعی جواب بس جہاں پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے، اور مزید ان سے کوئی بحث مباحثہ کچھ نہیں اب کرنا۔ آپ صاف فرما دیجئے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو فَقُلْ لِي، تو آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ لی میرے واسطے عملی میرا عمل ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میرے واسطے ہے، جو تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے واسطے ہے۔ سو آج کے بعد تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لے آؤں، کوئی معجزہ اور یہ چیزیں، تو میری طرف سے یہ آخری جواب ہے، اور میرا عمل یہ ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کی ہدایت کو پہنچاتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچے، اور تمہارا عمل یہ ہے کہ تم میری تکذیب کرتے رہو، تم مجھے جھٹلاتے رہو، تو ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق اللہ سے پہنچ کے جزا بھی پالے گا۔ اور یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ کافرون کے آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ جواب شریعت بتاتی ہے کہ اس وقت بالعموم دیا جاتا ہے یا دیا جانا چاہیے جب کسی انسان کی ہدایت سے اسباب اور قرائن میں مایوسی طاری ہو جائے، اور آدمی سمجھے بہت سمجھا لیا ہے، بہت ساری چیزیں اسے بتا دی ہیں، بالکل واضح کر دیا ہے، اب اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو بس اسے اللہ کے حوالے کرے اور زیادہ اس آدمی کے پیچھے نہ پڑے۔ اور یہ اس معاملے میں کافی کام آنے والی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل کافروں کو دیکھ کر پسیج جاتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کسی طرح یہ ہدایت پہ آ جائے، کسی طرح ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کے ایمان کا حریص اور لوگوں کے ایمان پر خوش ہونے والا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت بار بار دینے والے اور کون ہو سکتے تھے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مجھے جھٹلا ہی رہے ہو تو بس تمہارے لیے آئندہ سے تمہارے اعمال اور میرے عمل میرے لیے، مجھے اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا، جو میرا فرض ہے پہنچانا وہ میں پہنچا چکا، اور جو تمہارا حصہ ہے تم اپنا کام کر چکے، جھٹلا چکے، انتم بریئون، تم بالکل بری ہو، تم لوگ الگ ہو، مما اعمل، اس چیز سے جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل میرا ہے تم اس سے بالکل الگ ہو۔ میرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤں، اور میرا عمل یہ ہے کہ خدا کے دین کی دعوت دوں، تو دیکھو تم پر میرے کام کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی، میں جو بھی کام کر رہا ہوں خدا کی طرف بلانے کا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں، کس چیز کا ذمہ میرے نہیں ہے، مما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو اس عمل کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہیں ہے، یعنی اگر جھوٹ میں پہنچا رہا ہوں
تو اللہ کا حکم علیہ باللہ اگر میں اس میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم سے خدا اس جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا ہے، اور جو تم جھوٹ بول رہے ہو خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ ان کافروں نے کیوں جھوٹ بولا ہے، بلکہ سزا تمہیں ملے گی اس چیز کی انتم بریئون مما اعمل، جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل سے تم بالکل الگ ہو، تو گناہ جو ہے وہ بالکل اس پہ آئے گا جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور تمہارا نقصان مجھے نہ ماننے میں ہے تو دیکھو میں اس کا تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو سورہ حجر کے آخر پہ اور پھر سورہ طٰہٰ کے شروع میں مل جائے گا۔ اللہ تعالی نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان کھلا دیں؟ ایک جگہ فرمایا وقیلہ یا رب، اور آپ کا بار بار یہ کہنا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مالک، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے، یہ بار بار آپ کا کہنا اس کی قسم ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں جب یہ طعنے دیتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کے سینہ مبارک میں اس سے تنگی واقع ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، مگر بالکل پریشان نہ ہو، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں۔ سورہ نام میں یہ آیت کریمہ گزری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان سے کہیے تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے اعمال میرے لیے، جو میں کرتا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں، اور جو تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس سے ایک عملی سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ اس بات پر تھا کہ وہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئیں اور کسی طرح لوگ مسلمان ہو جائیں، تو کافروں کے متعلق سنت کی اتباع یہی ہے، طریقہ یہی ہے شریعت کا کہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ آخر کس طرح غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، کس طرح اسلام کی ان کی فکر کی جا سکتی ہے، اور آدمی انہیں دعوت دے، مناسب حد تک سمجھائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اس چیز کو تو پھر خام خواہ اس کے پیچھے بھی نہ پڑا جائے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور جو اللہ نے وقت دیا ہے، جو اللہ نے اسباب اور وسائل کے درجے میں پیسے یا کوئی اور چیز دی ہے، اس کو دوسرے کافروں پر خرچ کیا جائے، اور اس کے اعمال کی ذمہ داری اس پر ہے، اور جو دین کا داعی ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اور یہ اتنی بڑی غفلت ہے، اتنی بڑی غفلت ہے کہ اس سے مسلمان 2 مرتبہ ڈوب چکے ہیں، اور اب یہ تیسری مرتبہ ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمان سب سے پہلے ڈوبے اسپین میں کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، صدیوں تک حکومت قائم کی، الحمراء جیسی بلڈنگز انہوں نے بنائیں اور کیا کیا کام کیے، اور انہوں نے ذرا اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارے ہاں یہ جو یہودی اور عیسائی پائے جاتے ہیں آخر ان کا کیا بنے گا، کسی وقت یہ طاقت میں آ جائیں یا کسی بھی وجہ سے ہمیں اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتے۔ حالانکہ اسپین میں عیسائی اقلیت میں تھے، اور جب انہوں نے نکالا ہے مسلمانوں کو تو صرف مسلمانوں ہی کی سختی نہیں آئی، سختی تو یہودیوں کی بھی آ گئی تھی، انہیں بھی مارا ہے۔ ایک وہ کوتاہی ہوئی، ڈوب گئے، ملک برباد ہو گیا، اور اتنی بڑی تہذیب تھی وہ کہ اب بھی برٹانیکا انسائکلوپیڈیا آپ دیکھ لیں، وہ لوگ اس کو لکھنے پہ مجبور ہیں، کوئی خوشی سے نہیں لکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو اطباء تھے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز اس زمانے کے طبیب تھے، انہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ بھاگے اور یہاں آئے ہیں اٹلی میں، اور اٹلی میں پہلا میڈیکل کالج جو تھا وہ مسلمانوں نے قائم کیا، اور اس سے پورے یورپ میں آگے چل کر طب پھیلا ہے، اور پورے یورپ میں جا کر یہ کالجز قائم ہوئے ہیں، اور طب کا احیاء یعنی اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا، میڈیسن کو، یہ مسلمانوں کا کارنامہ تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے اس میں۔ یہ ایک بہت بڑی غفلت مسلمانوں کی ہوئی، تاریخ کو اگر آدمی دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے لٹکیا ڈبو دی اور بالکل برباد ہو کے رہ گئے، یہاں تک کہ اس زمانے میں وہاں اسپین کے لوگ چلے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے کے، اور وہاں سے چل کے وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں، اور ہندوستان نے انہیں جگہ دی، اور سلطنت مغلیہ جو تھی انہوں نے اسے سنبھالا ہے۔
اور دوسری کوتاہی مسلمانوں سے یہ ہوئی ہندوستان میں، اور مغل سارے بادشاہ، ان سے پہلے تغلق تھے، خلجی تھے، لودھی تھے، خاندان غلامہ تھا، پھر جا کر یہ آئے ہیں، لودھیوں کے بعد آئے ہیں مغل، اور کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، انہیں آخر کیوں نہیں مسلمان کرتے، ان میں تبلیغ کیوں نہیں کرتے، اور کل کو یہاں یہ اکثریت میں ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اللہ کا اچھا بندہ تھا جسے یہ خیال آیا، اور وہ تھے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ہندوؤں کو قریب کیا، اپنی فوج میں جگہ دی، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر پوری فوج ہندوؤں کے حوالے کر دی، اور فرمایا کہ تم یہاں کے سالار ہو اور تم کام کرو، اور انہیں خاص طور پر اپنے دربار میں رکھا، سب چیزیں کی۔ اس شخص کو خیال تھا کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ان کے فرامین اب تک موجود ہیں کہ انہوں نے مندروں کے لیے جگہ دی، انہوں نے بعض ٹیکس ہندوؤں سے معاف کر دیے، مسلمان صوفیہ کو اس کام پر لگایا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، خانقاہوں کے لیے گاؤں کے گاؤں وقف کر دی، انہوں نے کہا یہاں مسلمان ہونے چاہیے، ہندوؤں کو کسی طرح اسلام کی دعوت دو۔ وہ دوسری مرتبہ ڈوب گئے، اب تو خیر بات ہی ختم ہو گئی، اور تیسری مرتبہ مسلمانوں نے اب یہ حرکتیں شروع کی ہیں کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں نسلوں کو لا کر بسا رہے ہیں، اور دو چار نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان یہاں آ کے بس گئے ہیں، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ 2 نسلوں کے بعد کیا ہوگا، 3 نسلوں کے بعد کیا ہوگا۔ اگر غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بڑی تعداد میں مسلمان نہ کیا گیا تو ہمارے اپنے بچے گم ہو جائیں گے، اور یہ بچے عیسائی اور یہودی ہو جائیں گے۔ اس لیے سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس آدمی نے کتنی داڑھی رکھ لی اور اس کا شلوار اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں ہے، یقیناً یہ چیزیں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن جو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم فریضہ مسلمانوں کا ان علاقوں میں بنتا ہے، کسی طرح کہ غیر مسلموں کو دعوت دیں اور کسی طرح ان کافروں کو مسلمان کریں، تاکہ مجموعی اعتبار سے فضا بدلے اور اسلام کو قبول کرنے والے وہ لوگ آگے آ جائیں جن لوگوں کے ہاتھ میں وقتی طور پر دنیا کی قیادت آ گئی ہے، اور اصل تو اللہ ہی مالک ہے سب چیزوں کا، مگر یہ غفلت جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دعوت نہیں دیں گے، جب لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے تو خود اسی ماحول میں رنگ جائیں گے، اور 3-4 نسلیں بس گزرتی ہیں۔ ابن خلدون نے تو اپنے مقدمے میں 2 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا 3-4 نسلوں سے زیادہ نہیں گزرتی، ایک حکومت کے بارے میں کہ انہوں نے کہا حکومت اس طرح ختم ہو جاتی ہے، اور دولت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا 3-4 نسلیں چلتی ہیں، بس اس کے بعد دولت اس خاندان سے ختم ہو جاتی ہے، حکومت مٹ جاتی ہے، پھر اور قدرت کا ایک نظام میں اس کے تحت آتے رہتے ہیں۔ اس میں مذہب کو بھی شامل کر لیجئے کہ مذہب ان دیار میں 2-3 نسلوں سے زیادہ چلنے والا نہیں۔ آپ کھوج لگا لیں کہ اب 2004 چل رہا ہے، اور 2003 میں جو نسلیں اور 1903 میں جو نسل آئی ہوگی امریکہ اور یورپ، اور 1890 میں جو لوگ آئے ہوں گے ان کی اولادیں کہاں گئی؟ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسلام کو چھوڑ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3-4 نسلوں کے بعد مذہب جو ہے وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے اگر اس کی محافظت نہ کی جائے، اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی تو بات ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں دعوت دے چکا، میں تو تمہیں اسلام کی طرف بلا چکا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو آئندہ کو سلام ہے تمہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے۔ اور پھر جو کافروں کی 2 قسمیں بیان کی 40 نمبر آیت میں، اس میں فرمایا تھا نا کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان ایمان نہ لانے والوں کی پھر 2 قسمیں آگے اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کر، کان لگا کر آپ کو سنتے، اس لیے نہیں کہ یہ حق کو قبول کریں، اور اس لیے نہیں کہ شریعت اور یہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں تو اسے یہ غور سے سنیں، اس لیے کہ اعتراض کریں،
اس لیے کہ کوئی چیز دیکھیں پھر اس کے بعد اعتراض کریں. اسی لیے دعوت کے اسلوب اور حکمت میں سے یہ بات ہے کہ کافر کے سامنے ایسی چیز نہ رکھی جائے جس کی وجہ سے اسے تنگی محسوس ہو. بالکل آسان جو شریعت کی چیزیں ہیں ان کی بات کی جائے، جو اصول ہیں ان کی بات کی جائے، اور فروعات جب وہ دین میں داخل ہو جائے گا تو فروعات پہ وہ خود عمل کرنے لگے گا. اسے نہ ایسی چیزیں کہی جائیں جس کی وجہ سے اس انسان کو اپنی رہائش میں، رہنے میں، ان چیزوں میں تنگی محسوس ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پہلے تشریف لے گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ نہ بعد میں گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا تم جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، بشرا ولا تنفرا، اور بشارت، خوشخبری کی آسان چیزیں انہیں بتانا، ان سے نفرت کی باتیں نہ کرنا. اور آپ نے فرمایا آسانی کی طرف دعوت دینا، انہیں شریعت کے مشکل احکامات نہ بتانا. یہ دعوت کی حکمت عملی تھی. اور اس کو چھوڑ دینے کے جو نتائج نکلے ان میں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ روس زار نے جب اسے فتح کیا اور ان کا قبضہ ہو گیا روس پہ، تو ایک مدت جب گزر گئی اور ان کو استحکام نصیب ہو گیا، تو یہ جو زار تھے روس کے، ان کی حکومتیں قائم رہی ہیں یہ لینن کے، کارل مارکس کے انقلاب سے پہلے تک. تو انہوں نے کہا ہماری مملکت میں کوئی مذہب بھی ہونا چاہیے، تو مذہب کیا اختیار کریں؟ اس کے لیے انہوں نے عیسائی، یہودی اور مسلمان سب علماء کو بلایا. جبرتی نے تاریخ لکھی ہے روس کی، عربی میں ہی ہے، بڑے مورخ تھے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جب علماء کو بلایا، دعوت دی، تو یہودیوں نے اپنے دین کے جو مشکل احکامات تھے وہ بتائے. وہ سنتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا اس دین پہ عمل میرے لیے ممکن نہیں. اور مسلمان جو جا رہے تھے دین کو پریزنٹ کرنے، انہیں کچھ اللہ کے اچھے بندوں نے سمجھایا اور انہوں نے کہا مشکل باتیں نہ بتانا. اور جو علماء گئے تھے دین کی دعوت اور رہنمائی کے لیے، انہوں نے جا کے دو ہی مسئلے بیان کیے. انہوں نے کہا جی ایک تو شراب حرام ہے، آپ کو یہ چھوڑنی پڑے گی، اور ایک پور سور کا گوشت حرام ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا. تو اس سے کبھی یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اور تیسرے دن آ گئی عیسائیوں کی باری اور انہیں بلا لیا. عیسائیوں نے اپنے مذہب کے سارے آسان چیزیں، طریقے بتا دیے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس نے اعلان کیا کچھ عرصے کے بعد کہ ہم نے عیسائیت کو اختیار کیا ہے اور پوری مملکت کے لیے عیسائیت کا حکم ہے. اور انہوں نے لکھا ہے 9 لاکھ افراد نے عیسائیت کو قبول کیا، اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پہ چلتے ہیں. عوام کا تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز حکومت نے اختیار کی ہے آخر کچھ سوچ سمجھ کے اختیار کی ہوگی. اور آج سے بھی کئی صدی پہلے کا زمانہ، تو انہوں نے لکھا ہے اس نے حکم دیا کہ پورے روس میں گرجے بنا دیے جائیں. اسی لیے جب سوشلزم کا انقلاب آیا ہے تو اس کی زد صرف مسلمانوں ہی پہ نہیں عیسائیوں پر بھی پڑی تھی، گرجے بھی تباہ ہوئے. اور جتنا نقصان ہو گیا ہے ان 80 برس میں وہ تو اب قیامت تک پورا نہیں ہوتا. اس لیے کفار جو ہیں وہ جو سنتے ہیں شریعت کو اعتراض کی نیت سے، تو آدمی انہیں دعوت دے اس طرح جو حکمت عملی پر مبنی ہو، شریعت کے سخت احکامات نہ بتائے جائیں. اور وہ جو آگے سے کہیں کہ تمہاری شریعت میں یہ سخت حکم ہے، یہ سخت حکم ہے، تو انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی اصولی طور پر جب آپ بات مان لیں گے تو پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں یہ اگلی. جب آپ اصولی طور پر اسلامی کو نہیں مانیں گے تو پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا. ہر مذہب میں ہوتی. اسی لیے دعوت کا دینا، کافروں اور غیر مسلموں کو بلانا بڑی گہری حکمت کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان میں وہ حکمت ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں نا کان لگا کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کو اس لیے سن رہے ہیں کہ انہیں اس کو قبول کرنا ہے، بلکہ ان کے دل میں دین کے خلاف جو نفرت ہے وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض اس پہ کریں. افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا دیں گے ان کو؟ تسمع، آپ سنائیں گے ان کو الصم، جو بہرے ہو چکے ہیں، کیا آپ انہیں سنا دیں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہرگز نہیں سنا سکتے. اور انہوں نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کرنا. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان میں عقل ہی نہ ہو، اگرچہ ان لوگوں میں عقل ہی نہ ہو تو کیا آپ ان کو سنا دیں گے؟ ایک تو ہے چیز سن لی،
سننے کے بعد عقل چاہیے جو اسے سمجھ لے. تو جانور سنتا ہے، عقل نہیں نہ ہوتی، اس لیے سمجھتا ہی نہیں ہے. اب کوئی بیل سے جو باتیں کرنے لگے تو وہ سنے گا تو صحیح، جو بھی اس کی سماعت ہے، اور سماعت اس کی ہے کیونکہ آوازوں کو سنتا ہے. کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو بھاگ پڑتا ہے. جانور مخصوص آواز ہو تو اس پہ آ جاتے ہیں، سیٹی بجتی ہے آ جاتے ہیں، لیکن عقل نہیں نا. تو اس لیے وہ عقل جو انسان کو حسن سماعت تک لائے کہ سن کے اس کو قبول کرے، ان میں اتنی شعور نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو نیت کر کے آئے ہیں وہ یہی نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں. انسان جس مجلس میں جس نیت سے جاتا ہے وہ وہی چیز وہاں لے کے آتا ہے. جب نیت یہ تھی کہ شریعت پہ اسلام پہ اعتراض کرنا ہے تو وہ گئے اور سوائے اعتراض کے اور کچھ حاصل کر کے نہیں آئے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ اپنے دل کا برتن خالی لے کر جاتے کہ جو چیز وہاں سے ملے گی پھر دیکھیں گے کیا ہے، تو یقیناً انہیں خیر ملتی، یقیناً انہیں اچھائی ملتی. ایک چیز دو قسمیں کر دی تھی کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے ایک کو پہلے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ سننا دین کی بات کو، ایمان کی بات کو یا کفر کی بات کو علیہ باللہ انسان پر اثر کرتا ہے. جو چیزیں بھی انسان سنتا ہے وہ اس کی روح ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے دن یہ بات سنا دی اور ارشاد فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کانوں کے ذریعے جو آواز پہنچی ہے، روح نے، ہر ایک روح نے اسے قبول کر لیا کہ یقیناً اللہ ہے. اب اس عالم میں آ کے وہ خدا کا مقام کس کو دے دیتا ہے؟ یہ اس انسان کی اپنی چوائس ہے. دولت کو دے دیتا ہے، بیوی بچوں کو دے دیتا ہے، کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے وہ خدا کا حکم توڑتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہے، دوسرے لفظوں میں اس نے اسے اپنا خدا بنا لیا. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے جی کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ کہ جس طرح کوئی آدمی اللہ کی بات مانتا ہے اور پیروی کرتا ہے، یہ اپنے دل کی بات ایسے ہی مان کے زندگی گزار رہا ہے. جی میں یہ آیا کہ نفل پڑھ لیں، رات بھر نفل پڑھتے رہے. جی میں یہ آیا کہ آج اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، خیرات کر دی. جی میں یہ آیا کہ سینما دیکھ لیں، وہاں چلے گئے. جی میں یہ آیا کہ پلا لیں، وہ کر لیا. تو وہ جی کا بندہ ہے، اپنے نفس کا آدمی ہو گیا نا. جو دل میں آیا اسے کر لیا. اللہ کی بندگی تو نہ رہی. اللہ کی بندگی اگر کرتا تو اپنے نفس پہ پابندی لگاتا اور اپنے آپ کو صحیح انسان بناتا، بندگی اختیار کرتا خدا کی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، وہ جو آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن سننے کا مطلب یہ کہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کریں. اور یہ بڑی ٹھیک مثال آج کل اگر دیکھنی ہو تو یہ جتنے مستشرقین ہیں یورپ میں، امریکہ میں یا آسٹریلیا میں، یہ دین کو پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اتنی چیزوں کو نہیں پڑھنے والے. منٹگومری تھا ایک مستشرق، اور اب جو صاحبال ہے پاکستان میں، یہ اس زمانے میں وہاں کا کسی زمانے میں گورنر رہا. سیرت لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام غزالی پہ اس نے کتاب لکھی ہے اور اتنی تحقیق کی ہے کہ اس آخری دور میں مسلمانوں میں کسی نے اتنی تحقیق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ نہیں کی. یہ غزالی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، غزالی بھی اور غزالی بھی. غزالہ ایک گاؤں تھا، اور اگر اس گاؤں کی نسبت مان لی جائے کہ چونکہ امام وہاں کے رہنے والے تھے تو پھر غزالی پڑھتے ہیں. اور غزالہ مان لیا جائے، غزالی اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی سود کاٹتا تھا، اس کی وجہ سے ان کی یہ نسبت ہو گئی. تو یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا، غزالی بھی اور غزالی بھی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اتنی محنت اس نے کی ہے، کتاب لکھ دی پوری. اور کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ پڑھتے ہیں سب کچھ، اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں، اس لیے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات ملے، اور اس کے بعد اس پہ پورا بے پر کا جسے کہتے ہیں اڑا دیتے ہیں. پورا افسانہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسلام میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور حوالے وہ دیتے ہیں ہماری کتابوں کے. عام آدمی جب پڑھتا ہے تو خیر یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ مسلمان پڑھتے ہی نہیں.
ہاں یہ بھی ایک غنیمت ہے. ہاں اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں مستشرقین کی کتابیں تو ان کے تو ایمان ہی ہل جائیں. یہ تو سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی انہی کتابوں کے حوالے دیتا ہے. تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. اقبال نے کہا ہے نا کہ شیطان نے کہا خیر اسی میں ہے مومن قیامت تک غلام ہی رہے، کہ یہ آزاد ہو گیا تو دنیا کا نظام پلٹ جائے گا. تو یہ ان پر مثال ہے کہ وہ کتاب و سنت کو بھی پڑھتے ہیں تو اس نظریے سے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ملے جس پہ وہ اعتراض کر سکیں. ایک قسم. دوسری قسم اگلی آیت میں فرما دی وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ ہیں. یہ دونوں آیات میں اصل میں زجر ہے، ڈانٹ ہے کہ دیکھو ان کا معاملہ کیا ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. اس لیے نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے، اس لیے نہیں دیکھتے کہ اس چہرہ مبارک کے اثرات پڑھیں، اس ذات پاک کے اثرات پڑھیں اور صحابیت کا شرف حاصل ہو، ان کی ذات سے جو فیوزات و برکات اٹھانی ہے وہ ملیں، بلکہ اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کسی بھی کام میں کوئی اعتراض مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا وہ افسانہ بنا سکیں. اور یہ کرتے تھے کہ یہ کافر آتے تھے اور آ کر وہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے تھے، جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر وہ اس کو اسلام کے خلاف ایک دلیل بنا کے لوگوں کو بتاتے تھے. اللہ نے فرمایا منہم من ینظر الیک، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ دین سیکھیں، اس لیے کہ اعتراض کریں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا قصور ہے یا اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا. اب عربوں کے لیے یہ عیب کی چیز بن گئی. اور غربت تھی اگر بچپن میں تو اس میں کون سی عیب کی بات ہے، یا غربت کون سی برائی کی چیز ہے جس کا کوئی انسان کسی کو تانا دے. انہوں نے اسے ہی کھیل بنا لیا اور اتنا اس جملے کو دہرایا کہ قرآن نے نقل کر دیا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ طائفتین من القریۃ العظیم، اتنا بڑا حجاز، پورا عربوں کا علاقہ، اور اس میں دو بڑے بڑے شہر مکہ اور طائف، کیا خدا کو اور کوئی نہیں ملا بس یہ یتیم ہی ملا تھا جسے نبوت دے دی؟ بھلا سوچے کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ والد ماجد کا انتقال ہو گیا یا غربت تھی، کون سی ایسی چیز ہے جو قابل اعتراض ہو؟ مگر جو نہیں ماننا تو پھر اس قسم کی چیزیں کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا منہم من ینظر الیک، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں. افانت، سو کیا تہدی العمی، آپ اندھے کو راہ دکھا دیں گے؟ ولو کانوا، اگرچہ وہ لوگ لا یبصرون، وہ نگاہ نہ رکھتے ہوں، وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، تو کیا آپ ان لوگوں کو راہ دکھا دیں؟ یہ دیکھنا بھی اعتراض کی نیت سے ہے. اور اندھے ہیں دل کے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. تو جو کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں، ان دونوں کا حال اللہ نے بیان کر دیا. ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں یعنی اعتراض کی وجہ سے، دیکھتے ہیں اعتراض کی نیت سے. تو کیا آپ ان دونوں کو ہدایت دے دیں گے جب وہ اپنے دل سے ہدایت کو چاہتا ہی نہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ یہ کافر نہ دیکھتے ہوں، کہ آپ انہیں سیدھی راہ دکھا دیں گے؟ یعنی نہیں ہو سکتا. اور دوسری تفسیر ان دونوں آیات کی یہ کی گئی ہے کہ وہ آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اور ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جادو کر دیتے ہیں. تو جس نے ایمان قبول کیا ہے جادو کی بنیاد پہ کیا ہے، تو ہم بھی جا کر سنتے ہیں، ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں، ہم پہ کریں جادو. اور جب ہدایت نہیں ملتی تو باہر آ کے یہی کہتے ہیں جی ہم تو ان کی مجلس میں گئے تھے، ہم بیٹھے رہے، ہم نے دیکھا ہم پہ تو ان کا جادو نہیں چلا، باقیوں پہ جادو چل گیا. یہ دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا تصرف، کوئی ایسا جادو، کوئی ایسی چیز جو اوروں پہ ہو گیا ہم پہ بھی ہو جائے، اور ہم تو ان کے پاس گئے تھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ ایسے کافر بھی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو ان کے پاس گیا تھا، وہاں تو مجھے کوئی ایسی چیز ملی ہی نہیں جس چیز کو ہدایت کہا جائے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار فرمایا ہے۔ 16ویں پارے میں وہ بات آ جائے گی۔ جب ان دونوں کا حال یہ ہے، دونوں گروہوں کا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا ارادہ ایمان کا نہیں اور حق کی طلب سے خالی، اس لیے بہت بڑی نصیحت سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بتلا دی کہ حق کی طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ جب آدمی میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے، سچائی کہاں ہے، حق کہاں ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی لیے اب جتنے بھی امت میں فرقے اور طبقے بن گئے ہیں، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کدھر جائیں، حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ مت کرو، اتنا زیادہ بحث مباحثے، بس لو لگا کے اللہ سے دل سے مانگتے رہو کہ اللہ جہاں حق ہے مجھے وہاں لے جا، جہاں سچائی ہے پروردگار مجھے وہاں لے جا۔ اللہ سے جب عرض کرتا رہے گا تو اتنا تو نفع قیامت میں ہو جائے گا کہ اگر بولنے کی ہمت پڑ گئی تو عرض تو کر سکے گا کہ جی میں نے تو حق مانگا تھا، میں نے تو سچائی مانگی تھی، اب جدھر بھی گیا تھا میں تو مانگنے کے بعد ہی گیا تھا۔ اور اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بندے کی طلب پہ اس کو ہدایت نہ دے۔ بندے میں طلب پیدا ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، تو آخر اللہ اسے دیتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ اسباب تو خدا اس کی زندگی کے پیدا کرتا ہی ہے۔ تو جو مادی چیزیں، کھانا پینا کپڑا یہ دیتا ہے، وہ روحانی چیزوں سے بندوں کی طلب کا اور بندوں کی طلب کے مقابلے میں رسد نہ دے اور بندوں کی طلب کو اللہ پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جہاں بھی آدمی کو شک پڑے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ انسان دلائل کو پڑھتا ہے، چیزوں کو پڑھتا ہے، اس کے باوجود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بس وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کو ہدایت دیتی ہے، سیدھی راہ پر چلا دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز درست۔ اسی لیے یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے بدر میں جانے سے پہلے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے، قرآن تیری طرف سے، اسلام تیری طرف سے، ہم پہ پتھر برسا، ہمیں عذاب دے۔ تو خدا نے بدر میں پھر عذاب دے دیا نا آگے چل کے۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ان کے پیروی کی توفیق دے، اور خدایا اگر یہ غلط چیزیں ہیں تو خدایا ہمیں ان سے بچا، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے پردے پکڑ پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور الفاظ کیسے الٹے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں عذاب دے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے جب آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق بات کو ٹھکراتا ہے، تو ہوتے ہوتے پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب انسان کا دل حق کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، کان ان کے ہدایت کا پیغام سننے کے لیے بہرے ہو گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں کہ ہدایت کی راہ وہ دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تم لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے، ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ان اللہ سے اس کی علت، وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں یہ ہوا ہے۔ ان کے کان تھے پھر انہوں نے کیوں نہیں سنا، آنکھیں تھی پھر کیوں نہیں دیکھا؟ بات یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لا یظلم الناس، ہرگز ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی انسانوں پر۔ کتنا ظلم؟ شیئن، ایک ذرہ برابر کی مقدار میں۔ خدا بالکل ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ ولیکن الناس، اور لیکن لوگ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے آنکھیں دی تھی، دیکھا ہوتا، ہم نے کان دیے تھے، سنا ہوتا، ہم نے عقل دی تھی، اس سے سمجھا ہوتا۔ یہ سب کی سب چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں تھیں، اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا اور ہمارے سر دھر دے کہ ہم نے اسے ہدایت دی۔ اور یہ رد ہے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کے معاملے میں قدر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے بس ویسے ہی ہو رہا ہے اور ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہ بات گمراہی کی باتوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی کہے ہمارا اختیار نہیں۔ بندے کا معاملہ جبر اور قدر دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ نے اختیار آدمیوں کو دیا ہے، اگر انسانوں کو اختیار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے۔
ایک آدمی کو خود ہی وہ گمراہ کر دے علیہ باللہ اور پھر خود ہی اس سے حساب لے، وہ کیوں بھئی؟ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی تحریر فرمایا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ اس کی تحریر سے لوگوں میں یہ حالات آ جائیں گے، بلکہ وہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے تحریر فرمایا کہ اس کو علم تھا کہ یہ انسان جو 2010 میں پیدا ہوگا یہ 2030 میں جا کر کیا گناہ کرے گا یا ثواب کا کام کرے گا، اس نے اسے لکھ دیا۔ اور فرض کر لیجئے کہ اللہ نے لکھا کہ 2030 میں یہ چوری کرے گا، فرض کیجئے، اور یہ کہتا ہے چوری کر کے کہ میرے متعلق چونکہ خدا نے لکھا تھا کہ 2030 میں وہ چوری کر دے گا اس لیے میں نے چوری کر لی۔ اچھا صاحب، کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے خبر دی تھی کہ اللہ نے یہ لکھا؟ کس نے بتایا؟ اگر یہ بہانہ مان لیا جائے تو پھر دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے، پھر اسلام اور کفر کوئی چیز باقی نہ رہے، پھر سارے ہی خدا کے نافرمان ہو جائیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اسلام اور کفر میں آدمی گناہ کرتا رہے اور اسے اللہ کے ذمہ ڈالتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم تو ذرہ برابر لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم پورا اختیار دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے لیے راہ کا انتخاب کریں، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جب حق خود چل کے آتا ہے اسے ٹھکرا دیتے ہیں، جب سچائی ان کے پاس آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ سچائی ہے، اسے مان لینا چاہیے، اس کے باوجود وہ اس سچائی سے متنفر ہوتا ہے اور علیہ باللہ اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے یہ جو لوگ جیب کاٹتے ہیں تو وہ کئی مہینے یا سال جتنی جس کی صلاحیت ہو اتنے ہی عرصے میں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ بعض جلدی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، بعض دیر سے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، تو وہ سیکھتا ہے باقاعدہ اس کو کہ لوگوں کی جیب کیسے کاٹنی ہے۔ تو ابتدا میں ذہن قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی، اس کی دوسری مثال دیکھ لیجیے، شراب پیتا ہے تو جب پہلے دن وہ پیتا ہے اس دن خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے لگا ہوں، لیکن اندر سے ضمیر میں ملامت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پینے کے بعد جب نشہ اترے تو ملامت نہ پیدا ہو، اندر ملامت ضرور کرتا ہے کہ گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا، لیکن وہ ہوتے ہوتے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اپنے ضمیر کو خود مردہ کر لے اور کہ یہ اللہ نے کیا ہے، تو بھلا بتاؤ وہ جو پہلے دن تمہارے دل میں آواز پیدا ہوئی تھی کہ غلط راستے پر چل پڑے ہو، غلط کام کرنے لگے ہو، اسی وقت کیوں نہیں بچے؟ اسی وقت اپنے آپ کو کیوں نہیں اس کام سے ہٹا لی؟ تو انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے خود گمراہی کا انتخاب کر کے چلنے لگتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ جو چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جائے جس درجے میں پہنچ کے لوگ حق کی مخالفت کرنے لگتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ میں اتنا ملوث ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں جو نیکی ہے، مثلا یہ جیب کاٹتا ہے تو ایک آدمی جو لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے یہ اسے کہنے لگے کہ تم غلط کرتے ہو، قانونی نہیں ہونا چاہیے، سب کو جیب کو ترنے کی اجازت ہونی چاہیے، شراب کا قانون ہی نہ ہو، سب پیا کرے۔ تو جب یہ منع کرنے والے سے لڑتا ہے، اپنے اختیار کی بنا پر اس کا بس چلے تو اس پر ظلم بھی کرتا ہے، پھر اللہ کی غیرت حرکت میں آتی۔ خدا کی غیرت اگر حرکت میں نہ آئے تو یہ دنیا میں نیکی کا وجود ہی مٹ جائے، پھر اللہ اپنی مناسب وقت پہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کو مزہ چکھاتا ہے کہ تم حق کی مخالفت نہ کرو۔ اس کی بڑی واضح مثال قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہے کہ انہیں سمجھاتے رہے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو اس لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اس بستی سے۔ جرم کیا ہے؟ انہم اناس یتطہرون، یہ پاک رہنا چاہتے۔ اگر کوئی ناپاک رہنا چاہتا ہے اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہتا ہے تو ایک درجہ یہ بھی تو ہے کہ وہ کہے میں غلط کرتا ہوں بھائی، لیکن جو ٹھیک لوگ ہیں ان کی عزت، احترام، ادب قائم رہنا چاہیے۔ میں گناہگار ہوں،
بری بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو صحیح بات کر رہے ہیں میں انہیں بھی غلط ہوں، وہ صحیح ہیں۔ اپنا اعتراف، اپنا قصور، اپنا گناہ، اپنی غلطی مانے، مگر اس سے بھی نیکسٹ سٹیپ میں وہ جب جاتا ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں ان کا دشمن بن جاتا ہے، تو پھر اللہ آخر ان کا بھی تو رکھوالا ہے، آخر اللہ ان کی بھی تو حفاظت فرماتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کو پھر اکھیڑ دیا جاتا ہے، اس نظام کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم ہرگز کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن، یہ ہے آخرت کی تخویف، اخروی، ڈرایا ہے، سمجھایا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے، ان کو جمع کرے گا اللہ، اور جمع کرنے میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جمع جب ہو جائیں گے، کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا، ایسے ہو جائیں گے کَأَنَّ، جیسے کہ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے تھے، الا مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من النہار، دن میں سے۔ یہ مشرکین اور کفار کے حالات۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یوم یحشرہم، جس دن ہم جمع کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، جو جس جگہ پر تھا اسے حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی کو پرندے نوچ کے کھا گئے تھے، کسی کی لاش جل گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا، بہر صورت ان سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک لفظ اللہ تعالی نے استعمال نہیں فرمایا، اور وہ لفظ سوچنے سے خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی۔ آج بھی ایک دو مثالیں، اس کی دو مثالیں آ جائیں گی، پہلی یہ ہے، دوسری آگے چل کے آ رہی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن بیچ میں کوئی لفظ چھوڑ دیتا ہے تاکہ سننے والے، غور سے پڑھنے والے اس لطیف خلا کو خود ہی پر کر لیں، وہ خود ہی سوچ لیں کہ یہاں پر کیا بات آ سکتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، تو اس کے بعد یقولون، وہ یہ کہیں گے کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، کہ جیسے کہ وہ نہیں رہے تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر کوئی ایک گھڑی دن کی انہوں نے گزاری۔ تو یقولون کا یہ لفظ یہاں نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے بغیر ترجمہ کریں گے تو پھر یہ بنے گا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن جس دن انہیں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ نہیں رہے تھے مگر ایک گھڑی دن کی۔ اور جب یہ پہلی والی بات کریں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ ہم دنیا میں بس نہیں رہے تھے مگر ایک آدھ گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک منٹ ہم رہ کے آئے ہیں، تو یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی۔ اسی لیے قرآن پاک سمجھنے میں اس حافظہ سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے کسی سے باقاعدہ طور پہ تو پھر سمجھ آتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کوئی لفظ چھوڑ دیا ہے، کس حکمت سے چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں کہا کہ بندوں کے ذمہ کر دیا کہ بندے اس چیز کو وہ خود ہی پر کریں اور خود اس کو سمجھیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یقولون، وہ یہ کہیں گے کأن، جیسے کہ لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے۔ کہاں پر نہیں ٹھہرے؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ قبر میں نہیں ٹھہرے، کیونکہ حشر سے پہلے برزخ تھی نا، تو برزخ کا سارا دورانیہ، چاہے وہ 1000 برس پہلے مر گیا تھا، اور چاہے وہ 500 برس پہلے مرا ہے، اور چاہے وہ قیامت کے دن سے اگلے دن ایک دن بیشتر مر گیا ہے، کأن لم یلبثوا، جیسے کہ گویا وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی زندگی بسر نہیں کی، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں قبر میں، برزخ میں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ برزخ کے بجائے دنیا سے، کہ دنیا میں یہ لوگ بس جیے ہی نہیں، دنیا کی زندگی انہوں نے گزاری ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں جگہ مراد ہیں، کہ دنیا، قبر، برزخ، یہ سارا جہان جب سے پیدا ہوا تھا تب سے لے کے آج قیامت کے دن تک وہ کہیں گے کأن لم یلبثوا، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں ہیں، نہ قبر میں نہ دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، مگر یہ کہ دن کی ایک آدھ گھڑی ہم ٹھہرے ہیں، بس اس سے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں۔ اور یہ ہوگا ہی
اس لیے کہ وہ دن ایسا سخت ہے کہ انسان بھول جائے گا. اس دنیا میں دیکھ لے، کسی سے پوچھئے کہ 30 سال زندگی کے کہاں گزر گئے، 50 برس کہاں گزر گئے، 40 برس کہاں گزر گئے، کچھ یاد نہیں پڑتا. بس ایسے ہی ہے، گزر گئے. جیسے ایک ہفتہ، کوئی ہفتے کا بھی حساب بڑی مشکل سے دے پائے گا، اتنی زندگی کا کون یاد رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت میں ان کا یہی حال ہو جائے گا کہ الا ساعۃ من النہار، وہ کہیں گے ہاں بس زندگی ایسے ہی گزری جیسے ایک لمحہ، ایک پل گزرا ہے. ساعت کا مطلب جو ہے مفسرین نے کہا زمانے کی کوئی خاص مقدار، ادنا مقدار یعنی تھوڑا وقت، بس 1 منٹ رہے دنیا میں، 1 سیکنڈ رہے. خواب جیسے آدمی دیکھتا ہے نا، تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب میں سویا تھا تو خواب دیکھنے لگا تھا، اور اب جب اٹھا ہوں تب تک خواب ہی دیکھتا رہا ہوں. لیکن چاہے وہ حقیقت میں 5 منٹ کی بات ہو اور اس انسان کو بھول جائے، خواب اس کی بڑی واضح مثال ہے. اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ان کو ایسے لگے گا، اور پھر ہوگا کیا، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قرآن پاک کی اس آیت میں تو فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. اور باقی کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں. تو مفسرین نے آسان بات جو اس پہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب آیات اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. ابتدائی حال تو قیامت میں ایسا ہی ہوگا. جب حشر کا آغاز ہوگا تو اس وقت تو ایسے ہی ہوگا کہ قبروں سے نکل کے اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جتنی وہ قیامت کی ہولناکی اور حساب و کتاب اور اللہ کا بلانا، یہ سب چیزیں جتنی آگے بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بالکل ابتدا کو ذکر فرما دیا ہے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی چیزوں کو ذکر فرما دیا. کہیں کسی وقت کا بیان کر دیا ہے، کہیں کسی وقت کا بیان کر دیا. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. تابعین نے بھی اس کی تفسیر کیا رحمہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں پہچانتے ہوں گے مگر اتنا خوف، اتنی دہشت طاری ہوگی کہ اپنے پاس کھڑے کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے. ہولناکی یہ ہو جایا کرتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. غم کی شدید کیفیت کسی پہ طاری ہو، دکھ بہت شدید ہو تو اندر سے چپ ہو جاتا ہے آدمی، اندر چپ لگ جاتی ہے. یہ ہر انسان کو تجربہ ہوتا ہے، کسی کو جلد اور کسی کو بدیر. بعض لوگوں کو اپنے والد سے بڑی محبت ہوتی ہے تو والد کے انتقال کے بعد چپ لگ جاتی ہے، اندر بجھ جاتا ہے. پھر 20 سال بھی زندگی کے گزارے، 30 سال بھی وہ گرا نہیں کھلتی. والدہ سے ایسے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بیوی سے ہوتی ہے، بعض خواتین کو شوہر سے ایسی محبت ہوتی ہے. اولاد جوان کوئی مر جائے، بیٹا بیٹی، ایسی گرا اندر لگ جاتی ہے کہ پھر نہیں کھلتی، اندر بجھ جاتا ہے شدید دکھ میں. تو جب وہ دکھ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو گم سم ہو جاتا ہے، پاس کوئی کھڑا بھی بات کرے تو گویا ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے. اپنے جی سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. ایسے ہی قیامت میں یہ اتنی شدید کیفیت طاری ہو جائے گی کہ وہ جو پہچانتا ہے، پہچانت تو ہوگی لیکن وہ بات نہیں کر سکتا، اس سے کچھ بول نہیں سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جگہ اپنے متعلق کہا، انہوں نے خطبہ دیا، ممبر پر بیٹھے لوگوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا لوگوں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1 برس یا انہوں نے فرمایا 2 برس گزر گئے. اور انہوں نے کہا جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اللہ کی قسم نہ ابو بکر بولا ہے نہ کبھی ہنسا. تو جو اندر کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، گویا اس کا اظہار کیا کہ جن کی وجہ سے زندگی میں رونق تھی اور دم خم تھا، وہ ہستی جب دنیا سے چلی گئی تو اس کے بعد تو میں نہ ہنسا ہوں نہ بولا ہوں. بولتے تو تھے، باتیں کرتے تھے، ممکن ہے ہنسے بھی ہوں کسی بات پہ،
لیکن مطلب وہ جو اندر کی تازگی ایک ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن بول نہیں پائیں گے، پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے کو. اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یہ ابتدا ہے، وہ ممکن ہے درمیان ہو یا انتہا کا ذکر ہو. قد خسر الذین، بلا شک و شبہ لوگوں بہت ٹوٹے میں گئے، خسارے میں گئے، خراب ہوئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اللہ سے جو ملنا ہے نا، جس نے اسے جھٹلایا وہ بہت خسارے میں گیا، بہت نقصان میں گیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت کی راہ پر آنے والے بھی نہیں. یہ جو قبر کی زندگی تھی، برزخ تھا، بس ایک گھڑی، اور اس کے بعد ہمارے سامنے پیش ہو گئے. یہ سورہ یونس میں اللہ تعالی نے غالباً یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ یہاں پر فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات سے مایوس ہوئے، جنہیں کھٹکا ہی نہیں تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، جنہوں نے سوچا ہی نہیں، اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. مومن انسان اللہ سے توقع رکھنی چاہیے ملاقات کی، کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، توقع رکھنی چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہو، اور یقیناً میرا مالک مجھے معاف فرما دے گا، اچھائیوں پر صلہ دے گا، نیکی جو اس کے لیے کی ہے اس کی قدر کرے گا. وہاں کوئی ناقدری نہیں ہوتی، عدل ہے، انصاف ہے اور رحمت ہے، ظلم تو وہاں ہے ہی نہیں. تو مومن انسان خوش ہوتا ہے کبھی یہ سوچ کے کہ حق تعالی شانہ کے سامنے پیش ہوگا، اور کبھی خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کیا بنے گا. تو نتیجہ یہ کہ وہ جو کیفیت ہے وہ اسے روک دیتی ہے کہ مت جاؤ گناہوں میں، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہے. تو وہ اصل بنیاد کیا؟ وہ ملاقات، کہ اللہ سے ملیں گے، اللہ تعالی کے یہاں حاضری ہوگی. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلائیں گے، کذبوا بلقاء اللہ، وہ بڑے نقصان میں رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی راہ بند کر دی جو ان کے بعد کسی بھی اختلاف کا پیش خیمہ بن سکتی تھی. اور آپ نے انصار کو بلایا وفات سے پہلے، اور آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. جب عہدے تقسیم ہوں گے تو تم میں پیچھے رکھا جائے گا اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو جائے. اور انصار کا یہ حال ہو گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کہ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں خلافت نے بلا کر کہا کہ یہ عہدہ لے لو کچھ، انہوں نے کہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بس حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس جانا ہوگا اور حوض کوثر پر ملے. سیاسی اعتبار سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسا ہنگامہ بھی کسی وقت پہ ہو سکتا تھا کہ ایک فریق کھڑا ہو جائے کہ ہم نے اسلام کی مدد کی ہے، ہم نے تم لوگوں کو پناہ دی تھی، آج حکومت میں ہمیں بھی حصہ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں ساری بات ختم فرما دی کہ اس دن تک صبر کرنا ہے جب تک مجھ سے ملاقات ہو جائے. اس لیے آدمی کئی چیزیں کئی مرتبہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ سے ملاقات ہونی، صبر کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ گناہ سے بچتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا، کیا فائدہ خدا کے یہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور اللہ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پہ صحیح راہ پر آئے بھی نہیں، وہ صحیح راہ کی طرف چلے بھی نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے پاس. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ ہے اب ڈر خوف دلایا ہے دنیا کی زندگی کا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک، قیامت کو جھٹلانا اور خدا کی بات کو نہ ماننا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اتنا نقصان دیتی ہیں دنیا میں بھی کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کیا چیز بعض الذی، کوئی حصہ ان کا نعدہم، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں ان وعدوں میں سے
ہم کوئی حصہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم، لوٹ کے تو سب نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدے اللہ نے کیے تھے؟ یہ وعدہ کہ ان کا دین غالب آئے گا، یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کافروں کو ذلت ہوگی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کافر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں، اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں یہ وعدے کچھ حصہ ان کا دکھا دیں، اور اللہ نے دکھا بھی دیا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کافروں کی ذلت کو، اور اللہ تعالیٰ نے خندق میں بھی دکھا دیا، حدیبیہ میں بھی خدا نے دکھایا، اور فتح مکہ وہ تو ایسی چیز ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے ارادے کی، میرے اس چلنے کی مدینہ منورہ سے ان مشرکین کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ پروردگار میں اچانک ان کو جا پڑوں، اور اللہ نے یہ چیز دکھا دی، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچا ہے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں باہر تو حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما گئے تھے، ایسے ہی گھومتے گھامتے گئے اور دیکھا تو ہر طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، فوج ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو سفیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، اور جب آگے بڑھے دیکھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں، تو محاورے میں ترجمہ کرے انہوں نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جہاں تک پہنچ گئے، اور تو کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ اب قابض ہو جائیں گے مکہ مکرمہ میں، ہوگا اب کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کر دیے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو وہ دکھائیں بعض وعدے جو ہم نے آپ سے کیے ہیں اس کا کچھ حصہ، اور اللہ نے دکھا دیا، اور اگر نہیں دکھاتے او نتوفینک، اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے، وہ وعدے ہم آپ کو نہیں دکھاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ وفات کی صورت میں آپ کے بعد والوں کو دکھا دیں گے، اور یہ ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور میں کہ جب سارے علاقے پے در پے فتح ہوتے رہے ہیں تو اللہ نے ان وعدوں کو دکھا دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو ایک پتھر آیا اور اس پہ آپ نے ضرب لگائی ہے، تو پتھر پہ جب لوہا جا کے ٹکرایا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھی، تو آپ نے فرمایا میں ان چنگاریوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا جو بادشاہ ہے اس کا محل ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی ایران میں ایسی بادشاہت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا میں نے دیکھا ہے روم عیسائیوں کا وہ سلطنت ان کی تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی سلطنت ایسی نہیں بنے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا انہیں دکھایا گیا، یہ وعدے اور یہ دکھانا پورا ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، اور ان کے ہی دور میں اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائی سلطنتوں کے بعض سے فتح ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں صورتوں میں جو ہم نے آپ کو وعدہ کیا ہے ہم دکھا دیں، یا آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کے بعد ہم دکھائیں، تو بعد سے ایک تفسیر تو ہوئی خلافت راشدہ کی۔ دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں ان وعدوں کو جو ہم نے کیے تھے کفار کی ذلت کے آپ کی حیات طیبہ میں، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں قیامت کے دن ان کافروں کا ذلیل اور رسوا ہونا۔ تو خلافت راشدہ کی بجائے وہ قیامت کی طرف اس آیت کو لے کے چلے ہیں مفسرین، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سو ہماری ہی طرف مرجع ہے، لوٹ کے آنا ہے، پوری کر دیں گے آپ کی عمر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہم حساب لیں گے، ہم اپنے وعدے سارے پورے کریں گے۔ ثم اللہ، اور پھر اللہ ہے۔ یہ ثم کا جو ترجمہ ہے نا، یہ ہے ایک بات جو سمجھنی چاہیے۔ ثم کا ترجمہ پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے۔ ثم اللہ، اور پھر اللہ ہے شہید، گواہ، علامہ یفعلون، ان سارے کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اسلام کا غلبہ کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا،
کچھ خلفاء کے زمانے میں، اور کافروں کی کچھ ذلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کچھ خلفاء کے دور میں، یا قیامت میں جو اللہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ساری چیزوں پر پھر اللہ گواہ۔ اس ثم کا ترجمہ اگر تو کیا جائے پھر سے، اور اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، تو وہ بات یہاں بنتی نہیں، کیونکہ پھر کا لفظ جو ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ مثلا کہتے ہیں کہ کوئی نام لے لیں، عمران گیا، کامران گیا، پھر میں بھی گیا، یعنی پہلے نمبر پہ وہ، دوسرے پہ وہ، اور پھر تیسرے پہ میں گیا۔ یہاں یہ ہو نہیں سکتا۔ ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے جو کچھ کے لوگ کرتے ہیں، یعنی پہلے تو ہم آپ کو وہ وعدے دکھائیں، اور پھر آپ کی وفات یا کافروں کی ذلت، پھر اس کے بعد اللہ دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اللہ گواہ۔ اس لیے نہیں بنتے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی دیکھ رہا ہے، پہلے کون سا نہیں دیکھ رہا تھا؟ خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے ایک ایک چیز اس کی نگاہ مبارک میں۔ اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں، ترجمہ کرنے والے، کہ یا تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ثم کا ترجمہ کیا جائے اور، تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں وہ وعدے جو کچھ ہم نے آپ سے کیے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی عمر مبارک پوری ہو جائے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو لوگوں لوٹ کے تو تم سب نے ہمارے پاس آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ، اور اللہ ہے، پھر کی بجائے اور ہو گیا، اور اللہ ہے ہر چیز پر گواہ، یعنی خدا کے سامنے ہے یہ سارے کام۔ اس میں جو پھر پہ اشکال آتا ہے کہ ترتیب قائم ہوتی ہے، وہ رہتے ہی نہیں۔ یہ بات آئی خیال میں؟ سمجھ آتی ہے بات؟ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ثم اللہ شہید۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو بات چل رہی ہے اس سلسلے میں یہ بھی بات سن لو، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، ہاں یاد آیا، خیال آیا، یہ بات بھی سن لو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات کوئی ترتیب میں ہو۔ مثلا کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، پھر سونا ہے، پھر اٹھ کے یہ کام کروں گا، ہاں یاد آیا فلاں جگہ بھی جانا ہے، تو ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ تینوں کام بعد میں آ گئے، پہلے تو مجھے وہاں جانا ہے، کہہ رہے مجھے تو وہاں بھی جانا ہے، یعنی پہلے وہ کام کر لوں۔ تو ثم جو ہے عربی کے اعتبار سے ہمیشہ ترتیب کے لیے قرآن استعمال نہیں کرتا، تو اس لیے پھر وہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں کفار کی ذلت کی جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی عمر شریف پوری ہو جائے اور سب لوگ لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے، ثم اللہ، تو یہ بھی یاد رکھنا لوگوں، ہاں یہ بھی خیال کرنا، اللہ شہید، کہ اللہ تعالی گواہ ہے، شاہد ہے، علی ما یفعلون، ان تمام کاموں پر جو وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ ان تمام کاموں پر گواہ ہے۔ تو پھر کے لفظ کا ترجمہ یہاں کیا ہے اگرچہ بعض بڑے بڑے حضرات نے، لیکن اس کا مفاد، اس کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ اسے ترتیب میں ہم لے لیں، وگرنہ یہ آیت حل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر ہی گواہ ہے، اس کو تو ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا چیز پہلے ہے کیا چیز بعد میں ہو، تو ہر چیز پہ گواہ۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، خیر وہ تو گزر گئی کہ اس سے خلافت راشدہ مراد لے لی گئی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں دکھا دیں گے۔ تیسری بات یہ ترجمے کی، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی خدا دیکھ رہا ہے جتنے افعال، جتنے کام لوگ کرتے ہیں، اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی نگاہ، اللہ کا لوگوں کے اعمال کو دیکھنا، یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ قرآن پاک میں اسی سورہ یونس میں آگے چل کے ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ نے صاف صاف بتایا ہے کہ اس کی نگاہ مبارکہ میں لوگوں کے کیسے کیسے اعمال ہیں اور کس طرح لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آگے چل کے وہ آیت آ جائے گی۔